إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في محكم تنزيله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم بھائیوں، سورہ حج کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ احکم الحاکمین کو نہ تمہاری قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ اس کے پاس ان کا خون پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال اور تمہارے دل دیکھتا ہے. محترم بھائیوں، اس آیت اور حدیث سے
ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ چاہے قربانی ہو یا کوئی بھی عمل ہو، اس کے لیے اخلاص اور تقوی یہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ چاہے قربانی ہو، کوئی بھی عمل ہو، اگر اس میں اخلاص نہ رہے، ریاکاری آ جائے، شہرت اور دکھلاوا دل میں اس کی تمنا آ جائے، تو پھر فرمایا اللہ کے پاس تمہاری کوئی بھی عبادت قبول ہونے والی، پہنچنے والی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ احکم الحاکمین نے یہ حکم دیا ہے کہ عبادت کا کوئی بھی کام ہو، اگر تم نے کوئی بھی کام عبادت سمجھ کے کرنا ہے تو اس کے اندر اخلاص اور تقوی یہ ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ کہ اللہ نے سب کو یہ حکم دیا ہے کہ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو خالص اسی کی ہو کر کرنی ہے، کوئی اور طمع اور لالچ دل میں نہ ہو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اعمال کی قبولیت کے لیے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے، اس کا مجھے صلہ، مجھے انعام، مجھے جزا اور ثواب ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بنیادی شرطیں ہیں اعمال کو قبول کروانے والی، وہ کسی بھی عمل میں ان کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان شرائط میں سے ایک شرط بنیادی یہ بھی ہے کہ اس عمل میں اخلاص ہو، خالص اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے چہرے کو تلاش کرنا، اللہ کی رضا کا حصول، یہ اس میں بنیادی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ خوش ہو کر ملنا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اسے عمل صالح کرنے پڑیں گے، اور ساتھ یہ بھی ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ کوئی بھی عبادت کا کام ہو وہ خالص اسی کے لیے ہو، تبھی قابل قبول ہے، وگرنہ اللہ کو تمہارے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بڑا غیرت مند ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، فرمایا اللہ فرماتے ہیں انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه میں سب شریکوں سے زیادہ شرک سے غنی ہوں۔ جو بندہ کوئی بھی ایسا کام کرے گا اشرک فیہ معی غیری، جس میں میرے ساتھ میرے غیر کو شریک کر دے گا، ترکتہ وشرکہ، نہ مجھے اس بندے کی ضرورت ہے نہ مجھے اس کے عمل کی ضرورت ہے۔ تو محترم بھائیو، اخلاص یہ بنیادی چیز ہے، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کی بنیاد تو اخلاص پر ہے، اعمال کی بنیاد تو نیتوں پر ہے۔ کسی بھی عمل میں اگر نیت خالص نہ ہوئی، اخلاص نہ ہوا، تو تمہارا وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اعمال میں اخلاص نہیں ہے، پھر مشقتیں اٹھانے کا، اپنے آپ کو کھپانے کا، پھر اعمال میں تھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہیں ہی نہیں، تو ان کی تھکاوٹ کا، مشقت کا، تکلیف اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب بخاری کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی حدیث لاتے ہیں؟ صحیح بخاری میں جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا
دار و مدار اعمال کی بنیاد اخلاص پر ہے، نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں تو چاہے دین کا علم ہو، چاہے دین کو سیکھنا سکھانا ہو، کوئی بھی نیک کام ہو، اس کا کوئی فائدہ اور کوئی نفع اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ آپ حدیث سنتے رہتے ہیں، روز قیامت اللہ نے 7 بندوں کو عرش کا سایہ دینا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ کوئی عام بندے نہیں ہیں۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا سایہ ہے، اور سایہ عام بندے کو ملنا بھی نہیں ہے، خاص بندے ہیں۔ اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بندے شمار کیے ہیں۔ فرمایا امام عادل، ایک امام عادل ہے، کوئی ڈر نہیں ہے عام طور پہ کسی کا، کسی پہ ظلم کر دے، کسی کا کوئی حق کھا لے، لیکن اس کے باوجود بھی امام عادل، امام ہو کر بھی عدل کرتا ہے۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، نوجوان ہے، بہت ساری غلطیاں گناہ کرے تو کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے۔ رجل قلبہ معلق بالمسجد، کوئی اس کو لانے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پکڑ کے ساتھ لانے والا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہے۔ رجل تحابا فی اللہ، چوتھا آدمی وہ ہے جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اجتمع علیہ وتفرقا، جدا بھی اللہ کی محبت پر ہوئے اور ملے بھی تو اللہ کی محبت پر۔ اور وہ بندہ جس کو بڑی حسن و جمال والی عورت دعوت دیتی ہے، موقع ہونے کے باوجود اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ محترم بھائیوں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان میں جو نقطہ مشترکہ ہے، جو خاص بات ہے جو ان کو یہاں تک پہنچاتی ہے، وہ بات کیا ہے کہ انہوں نے سارے کام اخلاص کے لیے کیے تھے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیے تھے۔ فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک آدمی وہ بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بہنے لگیں، رونا شروع ہو گیا، اپنے گناہ یاد آ گئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، صرف اللہ کو خوش کرنے والے ہیں۔ فرمایا یوم لا ظل الا ظلہ سبعۃ یظلھم اللہ، یہ 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنے عرش کا سایہ دینا ہے۔ تو اخلاص کی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے، کسی بھی عمل کے قبول ہونے میں اخلاص بنیادی شرط ہے۔ کہنے سے تو کہا جا سکتا ہے کہ ہر بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے اندر اخلاص ہے، میں نے یہ کام اخلاص کے لیے کیا ہے، میرے اس عمل کی بنیاد اخلاص ہے۔ محترم بھائیوں، لیکن جب حقیقی اخلاص ہوتا ہے، جب بندہ حقیقی طور پر یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں نے صرف اللہ کو خوش کرنا ہے، کسی اور کی رضا مقصود نہیں ہے، پھر اس بندے کو پرواہ نہیں ہوتی لوگ اس کام کی تعریف کریں، لوگ اس کو اچھا کہیں، لوگ اس کو برا کہیں، کسی کے سامنے آئے یا نہ آئے، اور دنیا میں اس کو اپنے اس نیک عمل کے صلے کی کوئی تمنا نہیں ہوتی۔ اس کی بہترین مثال انبیاء کرام کی دعوت ہے، ان کی زندگیاں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر انبیاء کی یہ بات نقل کی ہے، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے میری قوم، مجھے تم سے کسی اجر کی، کسی مزدوری کی، کسی صلے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام ہوں، ہود علیہ السلام ہوں، صالح علیہ السلام ہوں، نوح علیہ السلام ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو مجھے تمہارے کسی تمنا کی، کسی صلے کی ضرورت نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال واز کرتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تکلیفیں اٹھائیں پھر بھی ڈٹے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض نبی ایسے بھی ہیں کہ جن کی امت میں 1 یا 2 بندے شامل ہوں گے، اور بعض نبی ایسے بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے،
जिनको लोगों ने कत्ल कर दिया, वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैर अल-हक़, बहुत सारे नबी अल्लाह के रास्ते में शहीद भी होते रहे। उसकी वजह भी यही थी कि वो इखलास चाहते थे, उनके अमाल की बुनियाद इखलास थी। कोई दुनिया का तमा, कोई लालच, कोई मफाद, कोई हिरस, कोई किसी की तारीफ, कोई किसी के सामने अच्छा बनना, अच्छा पेश आना नहीं था। जब इखलास होता है फिर वो बंदा अपना अमल जारी रखता है। और इखलास इसको अपनाना पड़ता है, ये खुद ब खुद नहीं आता, इसको अपनाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, अपने नफ्स पर मुशक्कत करनी पड़ती है। अल्लाह की जो ज़ात है, अल्लाह की सिफात हैं, उनको सामने रखना पड़ता है कि मैं जिस अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ, जिस अल्लाह के लिए मेरा अमल है, वो देखने वाला भी है, सुनने वाला भी है, नफ़ा उसी के हाथ में है, नुकसान उसी के हाथ में है। लिहाजा मैं ये अमल अल्लाह के लिए करूँगा, रुकूँगा नहीं, करता रहूँगा, क्योंकि मुझे इसके सिले की अल्लाह से तमन्ना है। और फिर साथ दुआएं भी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अल्लाह ने हम पर लाजम की हैं, लेकिन हमारी सोच इस हद तक कम ही जाती है कि हम ये सोचें कि ये चीज़ें अल्लाह ने लाजम क्यों की हैं। उनमें से एक फरमाया, नमाज के सिवा इस्लाम नहीं है, नमाज के बगैर कोई इस्लाम नहीं है। और फरमाया, ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, और नमाज सूरा फातिहा के बगैर नहीं है। सूरा फातिहा में क्या है? अल्लाह की तारीफ है और साथ अल्लाह से दुआएं हैं। एक दुआ ये भी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हर नमाज में सिखाया, हर रकत में सिखाया, ताकि बंदा उसके हर अमल में ये बात सामने रहे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मदद भी अल्लाह से है और मेरी जो भी इबादत है, चाहे कोई कौल है, अमल है, जुबान की इबादत है, माली इबादत है, जिस्मानी इबादत है, इय्याका नअबुदु, सारी इबादतें खालिस अल्लाह के लिए। और साथ साथ बंदे की सोबत जो है उसका बड़ा असर होता है। बंदे के जो साथी हैं, जिनके साथ बंदे का उठना बैठना मिलना जुलना होता है, जो बंदे के दोस्तों अहबाब होते हैं, बंदे की जो मजलिस होती है, उसका बड़ा अमल दखल होता है बंदे की ज़िंदगी में, बंदे के दीन में। हत्ता के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मरउ अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, हर बंदा देख ले कि उसकी दोस्ती किन के साथ। तो इखलास, ये अल्लाह की ज़ात, उसकी सिफात, जो दुआएं प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, और फिर नेक लोगों का साथ, और फिर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मैं यतसब्बर युसब्बिरहुल्लाह, जो बंदा अपने आप को साबिर बनाता है, किसी तकलीफ पर सब्र करने वाला बनाता है, अल्लाह उसको सब्र अता करता है। मतलब अल इल्म बित्तअल्लुम, दीन इल्म सीखने से आता है। जैसे कोई बंदा माँ के पेट से पढ़ के नहीं आता, बाहर आके बड़ा होगा, पढ़ेगा, सीखेगा तो इल्म आएगा। बहुत सारे लोग वो हाफिज नहीं होते, बहुत सारे हाफिज होते हैं। तो हाफिज होने की वजह क्या है? उसने मेहनत की है, कोशिश की है, उसने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया है। दूसरे लोगों ने मेहनत नहीं की, कोशिश नहीं की, सीखा नहीं है, लिहाजा वो इस दर्जे पर नहीं है। जो बंदा सीखेगा, कोशिश करेगा, अमल करेगा, अपने आप पर मुशक्कत डालेगा, वो बंदा इस रुतबे पे आएगा कि उसके अमल में, उसके कौल में, उसके फेल में इखलास की झलक नजर आएगी। जो बंदा रात को उठता है, तिलावत करता है, क़याम करता है, और नीयत यह है किसी को पता ना हो, जो बंदा दुआएं करता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, कुरान की तिलावत करता है, बहुत सारे लोगों के साथ उसका तावन वाला मामला है, और ज़हन उसका ये है कि किसी को खबर ना हो, ये सिर्फ मेरे और मेरे रब का मामला है। जो बंदा इस रास्ते पर चलता है, उसको अल्लाह ताला इखलास की तौफीक भी देते हैं। और मोहतरम भाइयों, जो बंदा इखलास को अपनाता है, वो चाहे
دنیا کی نظروں میں نہ ہو، دنیا اسے نہ جانتی ہو، کوئی اسے پہچانتا نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس بندے کا اجر اور مقام وہ اس کے عمل کے مطابق ہے، جتنا اس کا عمل ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام اور رتبہ اسی مطابق ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جتنا کسی کا عمل ہے، جتنا کسی کا تقوی ہے، اتنی اس کی اللہ کے ہاں عزت اور وقار زیادہ ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ، کہ اللہ اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے جو متقی ہے، جو لوگوں سے بے پرواہ ہے، کسی کے سامنے کسی کے ساتھ اس کو کوئی ہرس اور طمع لالچ نہیں ہے، کسی سے کسی بات کی تمنا نہیں ہے، اور الخفیہ جو لوگوں سے چھپا ہوا ہے، جس کو اس کا رب ہی جانتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفیہ، جو اس طرح کا مخفی بندہ ہوگا، لوگوں سے چھپا ہوا، اس کے معاملات اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے۔ اور محترم بھائیو، اللہ نے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بہت سے رسولوں کے نام بتا دیے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا نام کیا ہے اور وہ کس قبیلے سے تھے، کس علاقے سے تھے، لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے ان کا مقام وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے، لہذا لوگوں کو نہ بھی پتہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اس کو آپ کے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ آپ کو آپ کے ایک ذرے کا بھی بدلہ اور ثواب اجر عطا کرے گا۔ محترم بھائیو، جو اللہ کے لیے کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کے لیے ہے اور میرا اللہ مجھے اس کا صلہ دینے والا ہے۔ محترم ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے حافظ تھے، زندگی کے آخر تک قرآن تراویح میں سناتے رہے، مصلی سناتے رہے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ آپ صاحب آپ نے کتنے مصلی سنائے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے جتنے بھی سنائے ہیں، جس کو میں نے سنائے ہیں وہ میرا رب جانتا ہے، لہذا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ ہارون الرشید کی فوج میں 20,000 ایسے نوجوان تھے جنہوں نے سرکاری جو رجسٹرڈ ہے، جو فوجیوں کی فہرست ہے، اس میں نام ہی نہیں لکھوائے کہ ہم اپنا نام نہیں لکھوانا چاہتے کیونکہ ہمارا نام کسی کے سامنے نہ آئے۔ جس اللہ کے لیے ہم جہاد کر رہے ہیں، جس کی راہ میں ہم جان لٹا رہے ہیں، وہ اللہ ہمیں بہتر جاننے والا ہے، لہذا ہمیں دنیا کے کسی رجسٹر میں نام لکھوانے کی تمنا نہیں ہے۔ تو دنیا میں نام نہ بھی ہو تو جو عمل اللہ کے لیے ہے اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک بندہ گزرا، آپ نے کہا یہ بندہ کیسا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ بندہ ایسا ہے کہ جس گھر میں نکاح کا پیغام بھیجے گا لوگ اس کو رشتہ دینے کے لیے راضی ہو جائیں گے، جس کی سفارش کرے گا لوگ اس کی سفارش کو قبول کریں گے، اور جس کو بھی بات سنائے گا لوگ اس کی بات کو سنیں گے۔ ایک اور بندہ گزرا، فرمایا یہ بندہ کیسا ہے؟ کہا گیا یہ بندہ ایسا ہے کہ اگر کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے گا تو کوئی بھی اسے رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کی سفارش کرے گا کوئی اس کی سفارش قبول نہیں کرے گا، اور اگر کسی سے یہ بات کرے گا تو کوئی اس بات کے سننے کو تیار نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جس کے بارے میں تم نے پہلے باتیں کی ہیں اس جیسوں کے ساتھ اگر زمین بھری ہو، ساری زمین بھری ہو، تو یہ بندہ جس کو کچھ جاننے والا نہیں ہے، کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بندہ ان جیسوں کے ساتھ زمین بھری ہوئی ہو تو تب بھی ان سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ کے ہاں مقام عمل کا ہوتا ہے، اخلاص کا ہوتا ہے، نیت کا ہوتا ہے۔ تو محترم بھائیو، اخلاص، نیت یہ بہت بڑی چیز ہے، ہر عمل کی بنیاد ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں، قول و فعل میں اخلاص لے آتے ہیں تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی عمل کرنا ہوتا ہے تو کر نہیں پاتا، کوئی وجہ بن جاتی ہے، کوئی آڑے آ جاتی ہے تو عمل کر نہیں پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کو پورا اجر اور ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے،
فرمایا دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں. پہلے درجے پہ وہ بندہ ہے جس کے پاس علم بھی ہے، مال بھی ہے، اور علم کو وہ استعمال کرتا ہے. مال کے بارے میں 3 باتوں کا خیال رکھتا ہے. مال کمانے میں، خرچ کرنے میں اللہ سے ڈرتا ہے، رشتہ داری کو ملاتا ہے، اور جو مال کا حق ہے وہ ادا کرتا ہے. فرمایا یہ بندہ پہلے درجے پہ ہے، علم پر عمل کرتا ہے، مال کو صحیح استعمال کرتا ہے، یہ دنیا کا بہترین آدمی ہے. فرمایا دوسرا بندہ وہ ہے جس کے پاس علم تو ہے، مال نہیں، لیکن صادق النیہ، نیت اس کی بہت اچھی ہے، اخلاص اس کا بہت زیادہ ہے. نیت اس کی بھی یہی ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا میں بھی کمانے میں اللہ سے ڈرتا، اس کا حق ادا کرتا، رشتہ داریوں کو ملاتا. فرمایا فاجرہما سوا، یہ دوسرا بندہ جس کے پاس مال نہیں ہے، صرف اخلاص ہے، نیت اس کی پختہ ہے، ارادہ پختہ ہے، فاجرہما سوا، اس بندے کا اور پہلے بندے کا اجر برابر ہے. تیسرا بندہ وہ ہے جس کے پاس مال تو ہے، علم نہیں ہے، اپنی مرضیاں کرتا ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا. فرمایا یہ بندہ سب سے بدترین ہے، درجے کے اعتبار سے سب سے بدترین. اور چوتھے نمبر پہ وہ بندہ ہے جس کے پاس علم بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، اور نیت اس کی کیا ہے؟ جیسے وہ بندہ مال کو ضائع کرتا ہے، ناک کماتا ہے، ناک خرچ کرتا ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، میں بھی اسی طرح کروں گا. اس کا بھی پختہ ارادہ یہی ہے، نیت اس کی یہی ہے. فرمایا فوزرہما سوا، ان دونوں کا گناہ برابر ہے، کیونکہ اس کا ارادہ پختہ تھا، نیت پختہ تھی. یہ الگ بات ہے کہ اسے موقع نہیں ملا، اس لیے فوزرہما سوا، ان دونوں کا بوجھ برابر ہے. تو محترم بھائیو، جب اخلاص ہوتا ہے، نیت خالص ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے درجے اور ثواب بندے کو عطا کرتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے گئے، واپس آ رہے تھے. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ غزوے کے لیے گئے نہیں ہیں، تمہارے ساتھ لڑائی کی نہیں ہے، سفر کیا نہیں ہے، الا کانوا معکم، مگر وہ اجر میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں. صحابہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہم بالمدینہ، وہ تو مدینے میں ہیں. فرمایا حبسہم العذر، مدینے میں اس لیے ہے کہ ان کو عذر نے روک دیا تھا، ان کی کوئی نہ کوئی مجبوری آ گئی تھی، کوئی شرعی عذر آ گیا تھا، اس لیے رک گئے. وغیرہ ارادہ ان کا بھی یہی تھا، نیت ان کی بھی یہی تھی. اس لیے جتنا اجر تمہیں ملا ہے الا کانوا معکم، وہ جو مدینے میں بیٹھنے والے ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ اجر کے برابر کے شریک ہیں. تو نیت کی وجہ سے، نیت خالص ہو، بندے نے کوئی کام کرنا ہو پھر نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت، اس کا اخلاص ضائع نہیں کرتا. فرمایا ایک بندہ وہ صحیح تندرست ہے، اس کی روٹین یہ ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، سنتیں بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، لیکن مسئلہ بن گیا، اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، بیماری آ گئی، اب وہ صرف فرائض ہی پڑھتا ہے، بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھتا. جو پہلے اس کا معمول تھا، روٹین تھا، اس کو نہیں چلا سکا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ میرے بندے کی صحیح ہونے تک جو روٹین کی عبادت ہے اسی کے مطابق اجر لکھتے رہو. اس کی تہجد بھی ویسے چلتی رہے، اس کی سنتیں بھی ویسے چلتی رہیں، اس کی قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، جب تک میرا بندہ صحیح نہیں ہوتا اس کی وہی روٹین، وہی اجر لکھتے رہو. تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جب بندے کی نیت خالص ہو، اخلاص ہو، صرف اللہ کے لیے عمل کرنا ہو، جب بندے کا ارادہ پختہ ہو تو اللہ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا. اور محترم بھائیو، جب نیت صحیح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عمل کا بھی بڑا بڑا درجہ دیتے ہیں. ایک بندے نے نماز پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے 27 گنا اس کو ثواب زیادہ دیتا ہے. لیکن یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے، یہ اسی بندے کے لیے ہے جو پورا اہتمام کرتا ہے، خضوع کرتا ہے، اخلاص اس کا بھرپور ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ وہ بھی ہے، آپ نے فرمایا بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو اس کی نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو نماز کا آدھا حصہ. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن ثواب کچھ بھی نہیں ملتا، خالی آتے ہیں خالی جاتے ہیں. تو اس میں وجہ کیا ہے؟ اس میں اخلاص ہے، نیت ہے، خضوع ہے. اللہ کا یہ قاعدہ ہے جو بھی نیک عمل کرے گا اس کو من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، اللہ اس کو 10 گنا دیتا ہے. لیکن
کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا اخلاص بہت اچھا ہوتا ہے، ان کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا اجر اس قدر بڑھا دیتا ہے۔ سورہ البقرہ ہے 30واں پارہ ہے 3، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانے میں اس کو بویا جائے تو 7 بالیاں نکلے، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی میں 100 دانہ ہو تو جیسے 1 سے 700 ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کے اخلاص کے بقدر 1 سے 700 گنا تک اجر دیتا ہے، اور صرف 700 گنا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر کسی کی نیت کسی کا اخلاص اس سے بھی اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ زیادہ ملنے کی حد اور بنیاد کیا ہے کہ بندے کا اخلاص ہے، اس کی نیت ہے، اس کا خضوع اور خضوع ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 گنا سے بھی زیادہ ملنے کی مثال بیان کی۔ فرمایا اگر کوئی بندہ حلال مال سے، طیب مال سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ صرف پاک مال ہی قبول کرتا ہے، اگر آپ کا کمایا ہوا مال پاک ہے تھوڑا بھی قبول ہے، اور زیادہ ناپاک ہے لاکھوں کروڑوں اربوں میں ہے، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا جو بندہ ایک کھجور صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کھجور کو قبول کرتا ہے، اور فرمایا اس کی پھر اللہ پرورش شروع کر دیتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنے جانوروں کے چھوٹے بچوں کی پرورش کرتا ہے، کوئی بچڑا ہے، کوئی اونٹنی کا بچہ ہے، کوئی اس طرح باقی جانور، ایسے اللہ پرورش کرتا ہے حتیٰ تکون مثل احد، یہاں تک کہ ایک کھجور اللہ تعالیٰ کے ہاں احد پہاڑ کی مثل ہو جاتی، اللہ تعالیٰ ایک کھجور کو احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اب یہ کتنے گنا زیادہ ہے اس کا کوئی شمار نہیں، جس قدر جس کی نیت اچھی ہوگی اس کا اجر اس کی نیت کے اخلاص کے مطابق ہوگا۔ ایک کھجور کا اجر اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر کر سکتے ہیں، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ صحیح بخاری میں چھوٹے چھوٹے 2 اعمال بیان ہوئے ہیں، ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی فی الطریق، ایک آدمی راستے میں چل رہا تھا تو وجد غصن شوک فاخرہ، اس نے ایک کانٹوں والی ٹہنی دیکھی، اس کو پیچھے ہٹا دیا۔ اس کا اخلاص اللہ کو اس قدر پسند آیا، اس کے چھوٹے سے عمل میں اتنا اخلاص تھا، فشکر اللہ لہ فغفر اللہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدر کی، فغفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، بخش دیا اس کے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت جا رہی تھی، راستے میں ایک کتا کنویں کے پاس پڑا ہوا پیاس سے مر رہا ہے، اس نے اپنا موزہ اتارا، اس میں پانی نکالا، اس کتے کو پلا دیا، کتا بچ گیا، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ نیکی اس قدر پسند آئی، غفر اللہ لہا، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ہیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں، ہیں چھوٹے چھوٹے عمل، لیکن ان کے اندر نیت اور اخلاص کا اس قدر عمل دخل تھا کہ اللہ کو یہ نیکیاں اس قدر پسند آئیں، اللہ نے ان کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ اور جب مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، ظاہر ہے ہر بندہ دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں پریشانیاں مصیبتیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، تو جب آپ پھنس جائیں کسی مصیبت میں، کسی دکھ تکلیف میں، نکلنے کا راستہ نہ ہو، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی ایسا عمل ہے جو خالص اللہ کے لیے ہے، آپ اللہ کو اس کا واسطہ دیں گے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، اللہ آپ کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکالے گا۔ صحیح بخاری میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندوں کا واقعہ بیان کیا ہے، فرمایا پہلی امتوں کے کوئی لوگ تھے، جا رہے تھے، بارش آئی، غار میں گئے، پناہ لی، آگے پتھر آ گیا، کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی وسیلہ نہیں تھا نکلنے کا، تو وہاں کیا ہوا؟ ہر ایک نے اپنے ایسے عمل کا وسیلہ دیا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ ایک نے کہا اللہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا، بچوں کو دودھ بعد میں دیتا، بکریاں لے کے آتا، پہلے والدین کو دیتا، والدین سو گئے، ساری رات کھڑا رہا، بچے بلکتے بلکتے سو گئے، میں نے ان کو دور دیا، پہلے اپنے والدین کو دیا ہے، اللہ اگر تجھے نیکی پسند ہے ہمیں اس مصیبت سے، تکلیف سے نجات دے دے۔ پتھر ہٹ گیا تھوڑا سا۔ دوسرا بندہ کہتا ہے اللہ
تجھے پتہ ہے فلاں عورت تھی، میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی، اس نے کہا یہ انتظام کر لو، میں نے وہ مال اسے دے دیا تو مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر دو، میں صرف تیری وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے میں اس گناہ سے باز آ گیا، اللہ تجھے یہ نیکی پسند ہے، ہمیں نجات دے دے۔ تھوڑا سا پتھر اور ہٹ گیا۔ تیسرے نے بھی اسی طرح اپنے ایسے عمل کا وسیلہ دیا جو خالص اللہ کے لیے تھا، اللہ نے ان کو اس مصیبت سے، تکلیف سے نجات دے دی جب وہاں کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ایسی نیکی اللہ کو بڑی پسند ہے، اور جب کوئی اور راستہ نہ ہو، کوئی اور ذریعہ اور وسیلہ نہ ہو، آپ بھی کوئی ایسا عمل اپنی زندگی میں تلاش کریں۔ کوئی ایسے عمل ہیں، ایسے عمل رکھنے چاہیے جب کوئی اور واسطہ نہ ہو، جب آپ کے موبائل، آپ کے جو ہیلپ لائن نمبر ہیں سارے ختم ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہنچنے والا ہے، ہر جگہ آپ کو مصیبت سے نکالنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی ساری زندگی اخلاص پر تھی، ان کا ہر عمل اللہ کے لیے تھا، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند آئے اور جن کے بارے میں اللہ نے قرآن نازل کیا، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ جا کے بتایا۔ تو وہ عمل ان کا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ خالص اللہ کے لیے تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آتے، گھروں سے پتہ کروایا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہوتے ہی ایسے تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے 80 وسق کھجوریں اور 20 وسق جو سالانہ ہر گھر کے لیے نکالا کرتے تھے۔ 240 من کھجوریں بنتی ہیں اور 60 من جو بنتے ہیں، جو ہماری ہر ماہ کے گھر کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکالا کرتے تھے۔ لیکن وہ آپ کے گھر والے تھے، وہ آپ کے تربیت یافتہ لوگ تھے، وہ اپنا سارا کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، تو جتنا بھی خرچہ ان کو ملتا تھا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ تو آپ نے اپنے سارے گھروں سے پتہ کروایا، کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اس کی ضیافت کرتا ہوں، آپ کے مہمان کی ضیافت میں کرتا ہوں۔ گھر لے گئے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، آپ نے ہمارے ساتھ بھیجا ہے، اور گھر میں کھانا اتنا ہی ہے جب بچے کھا سکتے ہیں یا خود کھا سکتے ہیں یا مہمان کھا سکتا ہے۔ خود بھی بھوکے سو گئے، بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا۔ اللہ کے رسول کا مہمان، اس کو پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھانا کھلایا، اور یہ بات کسی کو نہیں بتائی، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ صبح آتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ وحی کر کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کا یہ صحابی جو ابو طلحہ ہے، اس نے رات یہ کام کیا ہے، یہ عمل اس نے کیا ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے اس عمل پر ہنس پڑا ہے، یا حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے تمہارے اس عمل پر بڑا تعجب کیا ہے، اور قرآن کا یہ حصہ نازل کیا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے بھائیوں کو، دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، جب اخلاص ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی طرح ہوتی ہے، اللہ رہتی دنیا تک کے لیے اس واقعے کو مثال بنا دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں، وہاں دیکھا جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، تو پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ بتایا گیا بلال حبشی کی ہے، چلتے تو دنیا پہ ہیں لیکن آواز ان کی جنت میں آتی۔ واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا، بلال کیا عمل کرتے ہو؟ ایسا کون سا عمل ہے جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے بھی پتہ نہیں ہے، ایسا کون سا عمل ہے؟ تو کیا کہتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی بڑا عمل تو نہیں ہے، میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھ دیتا ہوں، یہ میری پکی روٹین ہے، یہ میری پکی عادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے چلتے دنیا پہ ہو تو آوازیں جنت میں آتی ہیں۔ تو وجہ کیا تھی؟ اس عمل کی ہے چھوٹا سا، لگتا چھوٹا سا ہے، لیکن جب اخلاص ہو، دوام ہو، پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح قدر کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ نے یہ فرما دیا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، تو کرنا کیا پڑے گا؟ فلیعمل عملا صالحا، تو عمل صالح کرنے پڑیں گے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور شرک سے گریز کرنا پڑے گا، ریاکاری بھی نہ ہو، یہ بھی شرک خفی ہے، شرک اکبر بھی نہ ہو، شرک اصغر بھی نہ ہو۔ شیخ مشاری راشد بہت بڑے قاری ہیں، ان کی ایک نظم ہے کہ اللہ کا سر عند اللہ
بینک انت و بین اللہ، کیا تمہارے پاس کچھ ایسے عمل ہیں جن کا رازدان صرف تم ہو اور تمہارے اللہ ہیں؟ کیا تمہارے کچھ ایسے کام ہیں؟ حل لک صدقات تخفیہا لا یعلمہا الا اللہ، کیا تمہارے پاس کچھ ایسے صدقے ہیں جن کو جاننے والا صرف اللہ ہے، کوئی اور جاننے والا نہیں؟ اور کیا تمہارے ایسے کچھ کام ہیں کہ جن کا پتہ دنیا کو اسی وقت چلے جب تمہارا نامہ اعمال کھولا جائے؟ تو محترم بھائیو، ہمارا کوئی بھی عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، اس میں اخلاص ہو، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو باعث اجر ہے۔ اپنے ہر کام میں اخلاص پیدا کرنا ہے، اور جو اخلاص کے لیے کرتا ہے اسے ضرورت نہیں ہوتی سنانے کی، دکھانے کی، کسی کی تعریف کی، کسی کے اچھا کہنے کی، کسی سے کسی قسم کے صلے اور انعام کی کوئی توقع نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے اپنا انعام اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے، اس نے اپنا انعام اللہ سے وصول کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ایسا عمل ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں اس کا بڑا درجہ ہے، بڑا ثواب۔ لیکن اگر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، اخلاص ختم ہو گیا، اخلاص نکل گیا، پھر بڑے سے بڑا عمل بھی ہوگا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو نہ آپ کی پرواہ ہوگی نہ عمل کی پرواہ ہوگی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مثال بیان کر کے سمجھایا، اور 3 ایسے بندوں کے نام بتائے کہ جو بندے بھی چوٹی کے ہیں اور ان کے اعمال بھی چوٹی کے ہیں۔ فرمایا عالم قاری، دین کا علم سیکھنا بڑی فضیلت ہے، ہر چیز دعا کرتی ہے، سیکھنا سکھانا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن تب ہے جب اخلاص ہے۔ اخلاص نہیں ہے، ریاکاری آ گئی، شہرت آ گئی، سب سے پہلے جہنم میں جانے والے یہی عالم ہوں گے، یہی قاری ہوں گے۔ دوسرا بندہ شہید، شہید کی بڑی فضیلت ہے، بڑے انعامات ہیں، شہید ہوتے ہی اس کا گناہ، سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور 70 بندوں کے بارے میں، 72 بندوں کے بارے میں سفارش کرے گا۔ یہ ساری فضیلتیں ایک طرف ہیں، لیکن اگر شہید کے دل میں یہ آ گیا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے، مجھے جری کہیں گے، اخلاص ختم ہو گیا، تو سب سے پہلے جہنم میں جانے والا یہی ہے۔ تیسرا بندہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بڑی بات ہے، بڑی نیکی ہے۔ جب اخلاص ہوگا تبھی دیکھیے، جب اخلاص نکل گیا تو سب سے پہلے جہنم میں جانے والے یہی 3 بندے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اپنے ہر عمل میں، قول میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی اخلاص بری بنائے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پر، موت دے تو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔